أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ کے موضوع پہ گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ نہج البلاغہ کی اہمیت کے لیے جو افراد جاننا چاہتے ہیں اس پہ مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں دو جملے یہاں ایک اہل سنت عالم دین اور ایک جامع نہج البلاغہ سید رضی کا کلام نقل کرتا ہوں۔ اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، ان کا ایک جملہ اتنا مشہور ہوا کہ نہج البلاغہ کے متعلق جو بھی کوئی کلام لکھتا ہے اس جملہ ابن ابی الحدید کو ذکر کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہج البلاغہ وہ کلام ہے کلام فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، رب کے کلام سے نیچے ہے، ساری مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جب ساری مخلوق ہے تو خود معلم امیر المومنین پیغمبر اکرم کی ذات وہ الگ ہے جنہوں نے علی علیہ السلام کو علم سکھایا۔ تو یہ ابن ابی الحدید کا جملہ یاد رکھیے، فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، یہ ابن ابی الحدید۔ اور سید رضی نے جو نہج البلاغہ کا مقدمہ لکھا ہے اس میں دو جملے لکھے ہیں نہج البلاغہ کی عظمت کے لیے، اس سیشن میں اتنے ہی کافی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لأن کلامہ الکلام الذی علیہ مسحۃ من العلم الالہی وفیہ ابقۃ من الکلام النبوی۔ خوبصورت جملے، علم الہی کی جھلک اور نشان اور کلام نبوی کی خوشبو اور چمک موجود ہے۔ کتنے خوبصورت جملے ہیں، یعنی نہج البلاغہ وہ کلام ہے کہ جس میں علم الہی کے نشان اور جھلک اور کلام پیغمبر اکرم کی خوشبو اور چمک موجود ہے۔ اس حد تک نہج البلاغہ کی عظمت۔ اب نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے اپنے لیے اور اہل خاندان کے لیے، اہل بیت کے لیے کیا کہا، وہ ایک موضوع ہے، کسی وقت عرض کریں گے۔ تیسری چیز جو مہم ہے اور ہم زیادہ توجہ اس کی طرف مبذول رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دور میں، جس دور میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بہت صاحب علم ہوں، میرے پاس وسائل آشنائی بہت زیادہ ہیں، کتابیں بھی اور نیٹ بھی اور میڈیا بھی اور یہ چیزیں، میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹی روشنیوں کی چکا چوند حالات میں انسانوں میں سے اکثر کی آنکھیں چندھیا چکی ہیں، اور یہ جھوٹی روشنیوں میں ان کو صحیح نظر ہی نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ کہاں کہاں مشکلات کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں اور اس گفتگو کا مقصد یہی ہے، آئیے امیر المومنین سے، اس مشکل کشا سے زمانے کی مشکلوں کو حل کرنے کے اصول سیکھیں۔ اور مجھے یہاں بہت پسند ہیں وہ جملات جناب رضا علی عابدی صاحب، یہ BBC اردو میں ایک بڑی مدت تک کام کرتے رہے اور انہوں نے نہج البلاغہ کے 72 خطبات کو آسان ترجمہ، اردو کے مختلف ترجموں کو سامنے رکھتے ہوئے اور انگریزی کے ترجموں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان 72 خطبات کا آسان اردو ترجمہ کیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے حضرت علی کی تقریریں۔ یہ کتاب عام مہیا ہے۔ اس کتاب میں اگر آپ دیکھیے یہ علی کی تقریریں، اس کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا ہے رضا علی عابدی صاحب نے، اور میں نے اس بیس پہ اس پہ غور کیا ہے، اور پھر عابدی صاحب سے ٹیلی فون پہ بھی گفتگو ہوئی اور میں نے بہت سراہا ان کی جملے کو، اور الحمدللہ ان کی یہ کتاب کئی دفعہ شائع ہو چکی ہے پاکستان سے بھی اور ہندوستان سے بھی۔ انہوں نے جو جملہ لکھا ہے اور مجھے وہ بہت پسند آیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ پڑھنے والے
جو عربی عبارات کی قراءت کر سکتے ہیں اور اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ دو دو اور تین تین لفظوں کے فکروں میں، اس پہ غور فرمائیے، دو دو اور تین تین لفظوں کے فکروں میں۔ اور عابدی صاحب کے اس جملے کو پڑھنے کے بعد میں نے نہج البلاغہ کو ایک دفعہ اس بیس پہ پڑھا کہ کون کون سے دو لفظوں میں امیر المومنین کے کون کون سے جملات ہیں۔ یہ انشاءاللہ کچھ جملات کسی وقت عرض کریں گے۔ مثلا ایک جملہ سنیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تخففوا تلحقوا، اپنا بوجھ ہلکا رکھو تاکہ آگے چلے جانے والوں سے جلد مل جاؤ۔ تو درجنوں ایسے جملات میں نے خود نوٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس پہ ہم نے ایک کتاب بھی مرتب کی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے لیں گے اور کسی وقت یہ کتابوں کا تعارف بھی ہم کرائیں گے۔ مثلا یہ کتاب ہے چراغ راہ، اس کتاب میں 365 اقوال جناب امیر المومنین پیش کیے گئے ہیں، یعنی ہر روز کے اعتبار سے ایک فرمان۔ تو یہ 365، اور پھر اس کو عربی میں بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اور اس کا انگلش ترجمہ بھی ہے، اور یہ نیٹ پر بھی موجود ہے۔ تو بعض احباب کے خواہش پہ پھر انہی 365 اقوال کے تھوڑی تھوڑی شعر بھی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور یہ اس کی شعر جو ہے وہ شمع زندگی کی صورت میں، یہ بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ تو یہ 365 یعنی ہر روز ایک فرمان علی کا اگر آدمی پڑھے تو یہ انسان کی ذہنی بیداری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جو مین عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو زمانے کی مشکلات سے ٹکرانے کا ہنر اور اصول مہیا ہوتے ہیں۔ رضا علیہ عابدی صاحب کا یہ جملہ سنیے، دو دو اور تین تین لفظوں کے فکروں میں حضرت علی اپنی بات جس طرح کہتے چلے گئے ہیں، اور خیالات کے پیچھے دوسرے خیالات جس طرح صف باندھے چلے آتے ہیں، اور بات کی گرہیں جس انداز میں کھلتی چلی جاتی ہیں، وہ خوبی نہ اردو کو نصیب ہے نہ انگریزی کو۔ یعنی وہ عربی کی اہمیت اور جناب امیر علیہ السلام کے جملات کو بتلاتے ہوئے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جس شخص کا آئیڈیل پیغمبر اسلام کی زندگی اور تعلیمات رہی ہوں، اس کے لیے یہ پرآشوب دور جتنا بھی مزمحل کر دینے والا ہو کم ہے۔ تو کوئی مشکلیں پھر اس ذات گرامی کے لیے مشکلیں ہی نہیں رہتی۔ تو یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے دو دو تین تین جملات جو ہیں وہ اس میں لے لینے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جملات کو لے لیجیے اور ان کو اپنی زندگی کی مشکلوں کے حل کے لیے جو ہے وہ استعمال کیجیے۔ اب مثلا آج کے اس سیشن میں ایک جملہ جس کی بہت تعریف کی ہے سید رضی نے، اور وہ نہج البلاغہ کے کلمات کسار والے حصے میں، یعنی نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں کلمہ نمبر 81 ہے، کلمہ نمبر 81 ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت۔ دیکھیے آج ہم قیمت لگا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی شخص کی اہمیت، کسی شخص کی وقعت، کسی شخص کے مقام کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ ہم اس کی دولت کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے مکان کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی سیلری کو دیکھتے ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ جن کی مذمت قرآن مجید نے بھی کی ہے، بعض اوقات ہم اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے، وہی اس کی کوئی قیمت ہے۔ اب اس کو بعض انگریز مترجمین نے بھی بہت خوب انداز میں پیش کیا ہے، اور بالخصوص مثلا یہاں جناب امیر علیہ السلام کے کلمات کسار کے اس حصے کو تقریباً 400 کلمات کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ایک انگریز پروفیسر ہیں امریکہ میں، اس وقت کی یہ کتاب ہے، اور اس میں اس جملے کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، The worth of an individual is what one does well۔ جو شخص بھی جو اچھائی کرتا ہے، بلکہ میں اس کو اگر اس حدیث کو سامنے رکھوں کہ جو سوچتا ہے ممکن ہے کر نہ سکے، تو انما الاعمال بالنیات، تو جو اچھائی کی سوچتا ہے
وہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ ہماری یہ قیمت بھی بڑھ جائے۔ اب اس قیمت کے لیے علی امیر المومنین سے ہی پوچھتے ہیں، اور علی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے آج کا تعلیمی جملہ ایک یہ ہو گیا، کلمات کثار میں سے 81، قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شخص کی قیمت وہی ہوتی ہے۔ اس کو بہت سارے ایک جاہز گزرے ہیں، کسی وقت انشاءاللہ اس کتاب کی بھی تعارف کرائیں گے۔ یہ کتاب ہیں جو یہ ابھی امریکہ سے ہی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، امیر علیہ السلام کے فرامین پر مبنی 2 کتابوں کی۔ اس ایک کتاب میں 2 کتابیں ہیں، اور اس کتاب میں آخری حصے میں جاہز کے 100 کلمات ہیں۔ وہاں جاہز نے بھی سید رضی سے بہت پہلے کے تھے، انہوں نے بھی ان 100 کلمات میں کلمہ نمبر 5 یہ لکھا ہے، قیمت کل امرئ ما یحسن۔ سید رضی کے بقول یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب جناب امیر علیہ السلام سے پوچھئے یا علی کہ اب کون سی وہ اچھائی سوچیں یا کون سی اچھائی وہ کریں جس کو اپناتے ہوئے ہم بھی قیمتی بن جائیں۔ تو امیر المومنین نے ایک جگہ پہ پوری کائنات کے اقالیم السبع کی حکومت کو ٹھکرایا۔ کس بنا پہ؟ فرمایا عدالت کی بنا پہ۔ وہ اچھا کام، وہ اچھی سوچ، جو سوچ انسان کو قیمتی بنا سکتی ہے۔ امیر المومنین کے فرمان خطبہ نمبر 221 کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی قیمت کیا ہے؟ کسی شخص کی قیمت وہ عدالت ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ میں اس کا اردو ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع، خدا کی قسم اگر 7 اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں کہ صرف اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں گا۔ اب یہ ہے علی کی عدالت، اور یہ ہے علی امیر المؤمنین کے اللہ کی اطاعت۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس فرمان پر عمل کر سکیں، اور عدالت کے اس پہلو کو اور اللہ کی معصیت سے بچاؤ کو اپنی زندگیوں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔